سے میرا پہلا سوال ہے، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سونپی تھی؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے دی کیونکہ انہیں اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حساس حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے۔ سے ذمہ دار شخص لگتے تھے وہ حضرت ابو طالب تھے، اور وہ ہمیشہ اپنے والد کی توقعات میں پورا اترے تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ آپ سے میرا سوال ہے، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ بتائیں، یا یہ بتا دیں کہ سورت میں کس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، بس انہیں کچھ نہیں سوچا۔ شاباش، آپ کا جواب درست ہے۔ اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا تو آپ نے کفار کو کن الفاظ میں للکارا تھا؟ جس شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ، اپنی اولاد کو یتیم اور اپنی ماں کو بے اولاد کرنا تھا، وہ میرے مقابلے میں ہے۔ شاباش، آپ کا جواب درست۔ سی سے میرا پہلا سوال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان کے کیا الفاظ تھے؟ جب تک جان میں جان ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ جواب درست ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ خدا کی قسم جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا، آپ نے سراقہ کو کوئی خوشخبری دی تھی، وہ کیا خوشخبری تھی اور وہ خوشخبری کب پوری ہوئی؟ جب سراقہ نے ہجرت والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا تو آپ نے اس کو خوشخبری دی تھی کہ سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ خوشخبری دی تھی اور یہ خوشخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی تھی۔ ٹیم ڈی سے میرا پہلا سوال ہے، بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی کن الفاظ میں دی تھی؟ یہ سید المرسلین ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جواب درست ہے۔ جب کافر ابو الاسود نے تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے تو اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ آپ سلم کی زبان میں اتنا مٹھاس ہے کہ آپ سلم جس شخص سے ملے گے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے بھی غربت کی وجہ سے آپ کام سے اس لیے اللہ تعالیٰ کا وہ کام کرنے کے لیے حضرت علی کے فارغ کی ذمہ داری وسلم نے دی۔ ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اچھے نہیں تھے، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری اپنے چچا کا بوجھ کام کرنے کے لیے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ دوسری بیعت عقبہ کی 2 شرائط بتائیں۔ ہم سلام کی اطاعت کریں گے اور آپ سے سلام کی حفاظت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے۔ ان کا جواب آدھا درست ہے آدھا غلط ہے۔ 2 ہی شرائط تھیں اس میں، ایک یہ تھی کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم ہر حال میں ہر حالت میں بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔